بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ سیکٹری صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ کیسے بنتا ہے، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ڈیورس یا طلاق کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس کا پروسیس مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو طلاق ہوتی ہے اس کو شرعی زبان میں کہتے ہیں طلاق بدی، یعنی یہ بدعت ہے کہ آپ 3 طلاقیں اوپر نیچے دے دیں، تو یہ قانونی طور پہ بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اس طرح طلاق دینی نہیں چاہیے۔ طلاق کا ایک پورا پروسیجر ہے، اس پروسیجر پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر ریکوائرمنٹس پہ بھی بات کریں گے۔ پروسیجر یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں کوئی ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک ثالثی کمیٹی ہوتی ہے جو چیئرمین ولیج کونسل، لڑکی کا والد اور لڑکے کی طرف سے یا خود ہوتا ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، اس طرح لڑکی کا والد بھی ہو سکتا ہے اور بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر بچ جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ تو اس کی باقاعدہ پوری ولیج کونسل کے اندر کارروائی لکھی جاتی ہے کہ یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ کچھ فیصلہ جات ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، پھر اگر ان کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ واپس پھر آ جاتے ہیں ثالثی کونسل میں، اور اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو بندہ کیا کرتا ہے، ایک طلاق دے دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد اسے وہ کچھ ٹائم دیتا ہے، 1 مہینہ کم از کم وہ ٹائم دے دیتا ہے۔ اب اس ٹائم میں اس کو دونوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے یا واپس رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس کی بھی کارروائی ہمارے پاس نوٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو پہلی طلاق اس بندے نے دے دی ہے اور یہ فلاں فلاں لوگ گواہ تھے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ان کا اگر معاملہ دوبارہ سے سیٹل نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسری طلاق دیتا ہے، اس کی باقاعدہ پھر کارروائی نوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح 60 دن گزر جاتے ہیں، 60 دن بعد پھر وہ آتے ہیں، تو اس طرح اگر پھر معاملہ نہیں سیٹل ہوتا تو کیا ہو جاتا ہے، پھر تیسری طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب تیسری طلاق ہونے تک جو ہے اس طرح کل ملا کے 3 مہینے یا 2 مہینے کچھ دن اس طرح گزر جاتے ہیں۔ تو یہ پوری کارروائی جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ریکارڈ میں، تو اس کارروائی کی بھی کاپی کر کے ہم اس درخواست فارم کے ساتھ لگاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا تھا، اتنی بار جرگہ ہوا، تو اس میں ان دونوں کا آپس میں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، تو جس کی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی ہے۔ پھر جو طلاق لینے والی عورت ہوتی ہے تو وہ طلاق نامہ حاصل کرنے کے لیے ولیج کونسل میں درخواست دیتی ہے۔ درخواست دیتی ہے جب، تو یا لڑکا درخواست دیتا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی درخواست دے کے طلاق نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ضرورت جو ہوتی ہے یہ لڑکیوں کو ہوتی ہے، تو وہ لے لیتی ہیں تاکہ وہ دوسری شادی کر سکیں یا کسی بھی اپنے لیگل جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں اس سرٹیفکیٹ کو استعمال کر سکیں۔ تو اس میں ان دونوں کا پورا ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے، طلاق دینے والے کا بھی اور طلاق جس کو دی جاتی ہے اس کا بھی۔ اب جو لڑکا ہے جس نے طلاق دی اس کے بھی ID کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے والد کے ID کارڈ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جس لڑکی نے طلاق لی ہے یا جس کو دی گئی اس کے ID کارڈ کی کاپی اور اس کے والد کے ID کارڈ کی کاپی، اور جو باقی ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دفتر میں موجود ہوتا ہے، اس کی بھی ہم کاپی لگاتے ہیں، اور ساتھ میں نکاح نامہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر شادی کی تاریخ لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی کاپی ہم ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ طلاق اس طرح نہیں ہوئی جس طرح میں نے پروسیس بتایا، پورا معاملہ ہو گیا اس پہ فوری طلاق ہو گئی، تو 3 طلاقیں اکٹھی ہو گئی، طلاق تو واقع ہو گئی ہمارے مسلک کے نزدیک۔ تو جب یہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو طلاق کا سرٹیفکیٹ لینے آتے ہیں انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پورا ڈیٹا بتائیں کہ کس تاریخ کو یہ طلاق ہوئی تھی، کن لوگوں کے سامنے ہوئی تھی، اور وہ طلاق کا کاغذ کدھر ہے، زبانی نہیں ہوگا، اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہوگا، ریٹن طلاق ہوگی، تو اس کی ID، اس کی کاپی جو ہے ہم اپنے ساتھ اپنے پاس رکھیں گے، اس کو جو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے، اور اس کے 2 گواہ ہونے چاہیے،
ٹھیک ہے، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے جن کے سامنے یہ طلاق ہوئی ہے، تو ان 2 گواہوں کا بھی شناختی کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، ان کی بھی کاپیاں چاہیے ہوتی بہت شکریہ سیکٹری صاحب، آپ نے ہمیں انتہائی انفارمیٹیو باتیں بتائی ڈائیورس کے سرٹیفکیٹ کے متعلق۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پھر دوبارہ آئیں گے مزید انفارمیشن لینے کے لیے، ولیج کونسل کی باقی مصروفیات، باقی ورک جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے انفارمیشن لیں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے والوں کو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں